बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ लम्हात पहले पार्लियामेंट हाउस से वापसी हुई, हंगामा खेज इजलास हुआ। पीटीआई के अरकान स्पीकर के बिल्कुल डाइस के सामने जाकर बैठ गए, एहतजाज किया, बाहर आके मीडिया टॉक की। उससे पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, वो भी काफ़ी गर्मा गर्म इजलास रहा और ढूंढने की कोशिश की गई कि साजिशी कौन है, किसने कहा साजिशी और कौन निकला एंड पे। इसकी सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। और बैरिस्टर गौहर ने सीज़ फायर कराया और ऐसा कामयाब हुए कि इजलास से बाहर निकलने के बाद सब खामोश। सवाल पूछ पूछ के जर्नलिस्ट थक गए, वो सारे कह रहे भाई ये हमारा आपस का इंटरनल मामला, आपसे हम क्यों डिस्कस करें। बिल्कुल खामोशी, सब ने ऐसा सीज़ फायर किया कि कोई बाहर बयानबाजी नहीं कर रहा। और ये सारी अंदर की कहानी क्या थी, किसने टेलीफोन के ऊपर स्पीकर ऑन करके गुफ्तगू की, क्या मामला रहा, ये सारा आपके सामने रखता हूँ। और फिर एक अहम खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास हैं आखिरी 8 दिन का वक्त बाकी है। बड़े फैसले इन्हीं 8 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने करने हैं और उसके बारे में उन्होंने पीटीआई को बताना है। अलायंस में आना है, नहीं आना, क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। 8 दिन बड़े क्रूशल रहेंगे। और कल अडयाला जेल में या अडयाला जेल के बाहर एक तरह से एक्सपेक्टेड है कि कोई शो डाउन हो सकता है, क्योंकि मुलाकात होने जा रही है हलीमा खान की। अगर नहीं हुई तो उसकी क्या तैयारियां हैं, क्या कोई मुशावरत हुई है इस बारे में। इन सब पे एक एक करके बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की हॉट न्यूज़ की, जो इस वक्त सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर छाई हुई है। और ये खबर है ट्रंप के उस कार्ड से मुतालिक जिसने दुनिया भर में बिलखसूस एशिया की स्टॉक मार्केट्स का भट्टा बिठा दिया। आज ट्रंप टैरिफ की वजह से, ये जो उन्होंने टैरिफ लगाया बहुत सारे मुल्कों के ऊपर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो उसका जो पहला नतीजा आज मौसूल हुआ वो ये कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई। और आज दिन में जब सुबह सुबह टेलीविज़न ऑन किया तो उस वक्त हल्की हल्की ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी कि जनाब इस मुल्क की स्टॉक मार्केट बैठ गई, इधर भी बैठ गई, इसकी भी बैठ गई, और फिर एंड पे पाकिस्तान वाली भी, उसका भी पता चला। तमाम टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बस एक ही खबर थी और सारे जो स्टॉक मार्केट्स के इशारिये थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उनका तीर जो है ऊंधे मुंह नीचे गिरा पड़ा है। और हर फिगर जो था वो बिल्कुल रेड नज़र आ रहा था। उधर टेलीविज़न स्क्रीन्स जो थी वो रेड थी ब्रेकिंग न्यूज़ से। उधर पता चल रहा है जनाब पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मस्कत, बहरीन, सब की स्टॉक मार्केट जो है वो बैठ गई। और ये मई 2020 के बाद सबसे बड़ा सेटबैक था स्टॉक मार्केट्स के लिए, क्योंकि मई 2020 या शायद 2020 के वो लम्हात जब कोरोना एकदम से फैल गया था, उस वक्त ऐसा सेटबैक देखने को मिला था। उसके बाद ये दूसरा सेटबैक है। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऐसी क्रैश हुई कि बैक वक्त यानी बैक टू बैक एक ही साथ 6 नफसियाती हदें गिर गईं। और यूँ स्टॉक मार्केट की तारीख की सबसे बड़ी मंदी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। लेकिन जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बिल्कुल अपने इक़दाम पर मुतमईन है और वो कह रहे हैं कि ये टैरिफ जो है ये दवाई है, इसको दवाई समझ के इस्तेमाल करें। और फिर उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं कि हौसला करें, दिल गुर्दा पकड़ें, अपने लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यही सारे असरात हैं। और वो कह रहे हैं कि परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसके असरात आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। हो सकता है उनके मुल्क के लिए असरात हों, लेकिन पाकिस्तान जैसे या बाकी जिन ममालिक की स्टॉक मार्केट का इस वक्त जो हाल हुआ है कि कारोबार रोकना पड़ गया, इतनी मंदी आ गई कि लोगों के अरबों रुपए डूब गए, उनके लिए मुश्किल लम्हात ज़रूर है। और कुछ लोग मैंने देखा कि इस पर हुकूमत को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि जैसे हुकूमत की वजह से हुआ, इसमें सियासी अंसर हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि ये एक ग्लोबल इम्पैक्ट है और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक इससे मुतासिर हुए हैं। अब आ जाइए ज़रा बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। अदालती और सियासी महाज पर क्या कुछ हो रहा है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो पार्लियामेंट का हंगामा खेज इजलास हुआ अब से कुछ लम्हात पहले, और काटलिंग वाक़या जो था वो मौजूए बहस रहा। पीटीआई के जितने भी अरकान आज गए वहाँ पर उन्होंने काली पट्टियाँ बांधी हुई थी एहतजाज के तौर पे। और पहले पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जनाब हमने इस मामले में भरपूर आवाज़ उठानी है, हमें ये फ़ोरम मिला है, इसको इस्तेमाल करना है और अपना मौक़िफ़ रखना है। लेकिन जब वहाँ पर गए, उमर अयूब साहब ने अपनी तकरीर की, बाकी कुछ लोगों ने तकरीर की, कुछ सेंसर हो गई टीवी के ऊपर, अचानक से वो ब्लैक स्क्रीन आ जाती है जब वो जिक्र करते हैं उस वाक़े का, तो कुछ ना कुछ डिस्कस हुआ, कुछ रह गया। इसके बाद जब हुकूमती साइड से वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जो हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने जब मौक़िफ़ देने की कोशिश की और अदाद-ओ-शुमार बताने की शुरू किया कि जनाब ये सारे दहशतगर्द मारे गए फ़लाँ फ़लाँ, तो उसके ऊपर पीटीआई के लोगों ने किया एहतजाज और उन्होंने कहा झूठ, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए।
اور اس کے اوپر عمر ایوب صاحب نے ذرا اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ نقطہ اعتراض کے اوپر. وہ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے تھے طلال چودھری صاحب کی گفتگو کو, لیکن اسپیکر صاحب نے کہا آپ چونکہ پہلے تقریر کر چکے ہیں تو اب ان کو موقع دیجیے, آپ کو باری نہیں مل سکتی. لیکن عمر ایوب صاحب نے احتجاج کیا, باقی ساری پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل گئی, پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ڈائز کے سامنے جا کے وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرایا. پھر باہر نکل آئے واک آؤٹ کر کے, اور باہر آ کے پھر انہوں نے اپنی ساری جو بھی گفتگو ہے وہ کی ہے, پتہ نہیں ٹیلی ویژنز نے دکھائی ہے یا نہیں دکھائی. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس کی سٹوری بھی بڑی دلچسپ ہے. آج سب کو پتہ تھا کہ اس اجلاس میں کیا چیزیں ڈسکس ہونی ہیں, کیونکہ سب کو پتہ تھا جناب الزامات لگے ہوئے ہیں, پارٹی کے اندر دھڑے بندی ہے, کوئی ادھر بیان دے رہا ہے, کوئی ادھر بیان دے رہا ہے. تو اپنے طور پہ سارے لگے ہوئے تھے کہ کام ڈاؤن کول ڈاؤن ذرا کر لیا جائے. لیکن چونکہ اجلاس تھا اور سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ اندرونی اجلاس میں یا پارٹی کے اندر جو فورم ہے اس کے اوپر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, تو آج یہ فورم ان لوگوں کو مل گیا, عاطف خان کو, شہرام ترکئی کو, اسد کیسر کو, جن کو سازشی کہا گیا علی امین گنڈا پور کی جانب سے. اور اس بیان کے اوپر سب کو پتا تھا آج ڈسکشن ہونی ہی ہونی ہے, اور یہ معاملہ انہوں نے جاتے ساتھ ہی اٹھا دیا عاطف خان صاحب نے. اور ساتھ میں انہوں نے اسد کیسر کو لے لیا ٹیلی فون لائن پہ, چونکہ وہ بیرون ملک ہے, یہاں پہ ہے نہیں, تو انہوں نے ٹیلی فون کال پہ اسپیکر آن کیا اور انہوں نے بھی اپنے جو شکوے شکایات جو کچھ بھی ہیں کہ بھائی ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, وزیر اعلیٰ کیسے ہمیں سازشی کہہ رہا ہے, اور کیا عمران خان نے یہ بات کہی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر کہ اس کو دینا اس کو نہیں دینا, یہ سازشی ہے یہ نہیں ہے, اگر سازشی تھے تو پھر ٹکٹس کیوں دیے. تو خیر کافی اندر اس معاملے کو لے کے بات چیت ہوئی. لیکن جادو چلا اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کا, اور انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر جو ساری پالیسی تھی وہ بتائی, اور سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, پنجاب میں کیسے کیسے ٹکٹس دیے گئے, کیا پالیسی تھی وہ بھی سامنے رکھ دی, اور بتایا کہ عمران خان کی خاص ہدایات تھیں کہ کوئی کتنا بھی آپ کا لاڈلا کیوں نہ ہو, کوئی کتنا بھی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو, ٹکٹ سب کو ایک ایک ہی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادھر بھی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے, کوئی صوبائی اسمبلی کی لڑ رہا ہے, کوئی قومی اسمبلی پہ لڑ رہا ہے, پھر آخر میں جا کے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے صوبے کی رکھنی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے مرکز کی رکھنی ہے, تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو عمران خان نے کہا تھا جس کو ٹکٹ دینا ہے ایک ایک ہی دینا ہے, اور جس کو انہوں نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دینا تھا ان کے نام انہوں نے خود تجویز کیے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان پہلے یہ ڈیسائیڈ کر بیٹھے تھے کہ ان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا, علی امین گنڈا پور, یہ ان کے مائنڈ میں تھا. اس لیے کہا کہ اس کو صوبے کی ٹکٹ دے دیں, اور باقیوں کو وہ مرکز میں اس لیے لے کے آئے کیونکہ اس ٹائم 9 مئی کے واقعے کے بعد بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا چکے تھے جو سینئر قیادت تھی. اسد عمر چلے گئے, فواد چودھری چلے گئے, شاہ محمود قریشی بھی نہیں ہے, اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے چھوڑا. تو مرکز میں ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ ادھر صوبے میں چلے جائیں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے, تو مرکز میں کس نے کیس لڑنا ہے عمران خان کا, یا پارلیمنٹ میں کس نے آنا ہے. تو اس لیے عمران خان نے کہا کہ جو ان کے درینہ ساتھی ہیں, جو سینئر قیادت ہے, وہ قومی اسمبلی میں آئے. اس لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو صوبے کا ٹکٹ نہیں دیا. یہ جب ساری انہوں نے سچویشن کلیئر کر دی تو پھر پوچھا یہ گیا کہ سازشی کا لفظ کہاں سے آیا, کس نے کہا کہ یہ سازش ہوئی ہے یا سازشی لوگ ہیں. تو اس کے اوپر بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ نہ تو عمران خان نے یہ لفظ یوز کیا میرے سامنے, نہ میں نے جا کے علی امین گنڈا پور سے ایسی کوئی بات کی ہے. اس لیے کوئی اگر اوپر نیچے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس معاملے کے اوپر فوری سیز فائر ہونا چاہیے, کیونکہ کروشل مومنٹس ہیں ہماری تحریک کے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. تو اچھا نہیں تاثر جاتا اگر ہماری اپنی ٹوٹ پھوٹ کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں آ رہی ہوں. اور بیرسٹر گوہر صاحب کو قائل کرنے میں کامیاب رہے. انہوں نے جس طرح سے, آپ کو پتہ ہے وہ میڈیا کو بھی بڑی خوبصورتی سے ٹیکل کر لیتے ہیں, سخت سے سخت بات بھی وہ بڑے آرام سے, وہ نہیں ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, اس طرح کر کے. تو یہی بات انہوں نے اندر کی, انہوں نے کہا کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ہلکا رکھیں, اینڈ سب کو انہوں نے مطمئن کر دیا کہ جناب آپ کو نہیں کہا سازشی, عمران خان نے نہیں کہا, تو پھر آپ کو کس بات کی ٹینشن. تو پھر سیز فائر ایسا ہوا کہ جیسے ہی لوگ باہر نکلے اس اجلاس سے, تو سارے جرنلسٹ پوچھ کے کہ جناب کیا بات ہوئی, کیا وہ سارے کہیں کہ جناب ہمارا اپنا پارٹی کا معاملہ ہے, ہم آپ کے ساتھ کیوں ڈسکس کریں. کوئی عمر ایوب سے پوچھ رہا ہے, کوئی عاطف خان سے پوچھ رہا ہے, کوئی بیرسٹر گوہر سے پوچھ رہا ہے. وہ کہے کہ بھائی یہ ہمارا اپنا انٹرنل میٹر ہے, ہم آپ کے ساتھ نہیں ڈسکس کرتے, ہم جو بھی ہے اندر ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے, ہمارا پارٹی چیئرمین سارٹ آؤٹ کرے گا, سیکرٹری جنرل دیکھ لے گا, آپ سے نہیں ڈسکس کریں گے. اور سب کو پتہ ہے کہ میڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ سوال پوچھ لیتے ہیں, پھر اس میں سے ایک کوئی چیز نکل آئے تو بس سارے اسی کے پیچھے. تو یہ ساری سچویشن رہی ہے. پھر اب آ جائیے ذرا کل کا ایک بڑا اہم دن ہے اڈیالہ جیل کے باہر کے منظرنامے کے حوالے سے, کیونکہ کل کچھ بڑا ہونے کا امکان ہے. علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات ہے, فیملی کی ملاقات کا دن ہے, اور
20 مارچ کے بعد ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور یہ تیسرا ہفتہ ہوگا. اگر اس بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنے کا ارادہ کرتی ہیں. اس سے پہلے کہ یہ پریکٹیکل ہو جاتا, مراد سعید نے اپنی ساری لیڈرشپ کو کہا ہے کہ وہ علیمہ خان کے ساتھ جائیں, اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کو تنہا نہ چھوڑیں, ادھر ہی بیٹھیں. اب اس معاملے میں پارٹی کے اندرونی حلقوں میں کیا بات چیت ہوئی ہے وہ لیک آؤٹ نہیں کر رہے کہ جناب یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے. لیکن اب اگر تو ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو کل پھر اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی امکان ہے کہ ان کو اس اڈیالہ جیل کی انتظامیہ یا باقی سارے اس جھنجھٹ میں پڑنے کی بجائے ان کو ملاقات کر لینے دیں. لیکن یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کل کی کیا سچویشن ہوگی. کل آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے, لیکن یہ شو ڈاؤن ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ ایسی سچویشن نہ آئے, لیکن ایسا ہونے کو خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اڈیالہ جیل کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں بہتر سہولیات دینے کی ایک درخواست تھی, وہ دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کے اوپر رجسٹرار نے کر دیا اعتراض, لیکن ان اعتراضات کے ساتھ یہ درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. تو جو ایڈیشنل جج صاحب ہیں 11ویں نمبر والے جج جسٹس انعام امین منہاز صاحب, ان کے پاس یہ کیس لگا ہے اور وہ کل اس کی سماعت کریں گے. اور اس میں پلی یہ لی گئی ہے کہ بشرا بی بی چونکہ خاتون اول ہیں, وہ وزیر اعظم آفس میں یا بنی گالہ میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں قیام کر چکی ہیں, تو ان کی جو پہلے جیسی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بہتر کلاس یا بہتر سہولیات دی جائیں. لیکن اڈیالہ جیل کی انتظامیہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتی, تو ان کو حکم صادر کیا جائے کہ جناب آپ ان کو بہتر فیسلٹیز دیں, کیونکہ وہ 7 سال ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے, تو وہ انہیں بہتر سہولیات ملنی چاہیے. تو اگر عدالت حکم دے بھی دے تو کیا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ اتنی جلدی حکم کے اوپر عمل درآمد کرے گی؟ تھوڑا مشکل لگتا ہے. بہرحال جو بھی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.